بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، ویسے تو اسلام میں قتل و غارت، خون ریزی، فتنہ اور فساد کی کسی بھی مہینے، ہفتے یا دن میں اجازت نہیں، تاہم 4 مہینوں میں فتنہ فساد سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ ان مہینوں کا احترام والا ہونا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے ہاں اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اسی دن سے جب سے زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا، ان میں 4 مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں، یہی درست دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 فرما رکھے ہیں، جن میں 4 کو خصوصی احترام و عزت تکریم سے نوازا گیا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، ان کی تفصیل صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحج، نمبر 3 محرم، اور چوتھا مہینہ مضر قبیلے کا ماہ رجب جمادی آخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ محرم بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے کے نام کا مطلب ہی حرمت اور عزت والا ہے۔ اس مہینے کو اسلام میں بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں عاشورہ کا دن ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا ایک روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ ماہ محرم کو یوں بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس سے ہمارا سال اسلامی شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال کی بنیاد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت پر ہے، لیکن اس اسلامی سن کا تقرر اور آغاز اجتماعات 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہوا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغامات آتے تھے، جن پر تاریخ درج نہ ہوتی تھی۔ 18 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تبادلہ خیال کے بعد طے پایا کہ اپنے سن تاریخ کی بنیاد واقع ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، کیونکہ ذوالحج کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا۔ لہٰذا ہجری سال کا آغاز ہمیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا کر بتاتا ہے کہ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ قربانی، فیاضی، عزت انسانی کے تحفظ، بنی نوع انسان کی آزادی، بنی نوع کے حقوق کی حفاظت کا دین ہے۔ یہ دین ہمیں پریشانیوں میں صبر و استقامت کے ساتھ جرأت و بصالت کی داستان رقم کرنے کا کہتا ہے، اور بھائی چارے کی تاریخ قائم کرتا ہے، اثار قربانی کے نقوش پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اس مہینے کی فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، اور اس مہینے میں ہونے والی خرافات سے خود کو، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔